اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں حکیم محمد عارف سلیم اپنے یوٹیوب چینل حق ہیلتھ ہب کی طرف سے نئی ویڈیو کے ساتھ آیا ہوں۔ آج کی جو سی ویڈیو ہے اس میں ہم جو سا ہے ڈسکس کریں گے کہ ایک تو بڑھاپے میں جو سا ہے دانت ہلنا شروع ہو جاتے ہیں اور گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اس میں تو ہم بعد میں ویڈیو بنائیں گے۔ فی الحال تو جو جوانی میں یعنی نوجوانی میں اور جوانوں میں جو سا ہے دانتوں کا ہلنا اور گرتے جانا اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اس میں ایسا ہے کہ دانت جو سے ہیں وہ جسم کے جو سے ہیں بہت ضروری چیز ہے۔ یہ جسم کے جو سے ہیں مزدور ہوتے ہیں، یعنی کہ مزدوروں کی طرح کام کرتے ہیں۔ دانت اگر مضبوط ہوں تو کھانا بھی جو ہوتا ہے اچھی طرح چبایا جاتا ہے اور باریک ہو کے وہ معدے میں جاتا ہے۔ تو وہاں پہ معدے کو زیادہ جو ہوتا ہے محنت نہیں کرنی پڑتی۔ اگر دانت جو سے ہیں خوراک کو صحیح طرح نہ چبائیں تو معدے کو جو ہوتا ہے زیادہ جو سا محنت کرنی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ضعیف ہو جاتا ہے، یعنی کہ سست ہو جاتا ہے۔ تو اگر جو سے دانت مضبوط ہوں گے تو خوراک کو جو ہوتا ہے وہ اچھی طرح چبائیں گے تو معدہ بھی جو ہوتا ہے اس کو اچھی طرح ہضم کر کے جزو بدن بنے گا۔ کھانا جو ہوتا ہے وہ جزو بدن بنتا ہے۔ تو اگر جو ہے دانت جو سے ہیں نا وہ بیسیکلی جو سے مسوڑے ہوتے ہیں، اس میں جو سے فکس ہوتے ہیں، جیسے کہ پودا جو ہے زمین میں جو ہے فکس ہوتا ہے۔ تو اگر جو ہے مسوڑے جو سے کمزور ہوں گے تو ظاہر ہے دانت بھی جو سے ہیں وہ کمزور ہوں گے اور ہلنا شروع ہو جائیں گے، اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ گرنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس میں جو سا ایک مین جو سی چیز ہے وہ تو شوگر ہے۔ شوگر کی وجہ سے بھی جو سے ہیں کمزوری کی وجہ سے دانت جو سے ہیں ہم جو سے ہلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جو سا شوگر کو جو ہے وہ جو سا کنٹرول کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو سا ہے بلغمی، اس میں جو سا ہے نا دو مزاج جو سے ایسے ہیں کہ جس میں جو سا ہے جو سے دانت جو سے ہیں وہ ہلنا شروع ہو جاتے ہیں، مسوڑے جو سے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ ایک تو مزاج جو سا ہے وہ بلغمی مزاج ہے، جس کی علامت یہ ہے کہ بلڈ پریشر جو سا ہے لو رہتا ہے، کھانا جو سا ہے وہ بھوک وغیرہ نہیں لگتی۔ اگر کھانا کھا بھی لیا جائے تو فوراً جو سا ہے پخانہ آ کے جو ہوتا ہے کھانا جو ہوتا ہے بغیر ہضم کیے جو ہوتا ہے جسم سے نکل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو سا ہے تری کی زیادتی کی وجہ سے بھی جو ہوتا ہے مسوڑے جو سے کمزور ہو کے دانت جو سا ہلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں ایسا ہے کہ یہ جو سی پرچی اسکرین پہ چل رہی ہے نا، اس میں خانے بنے ہوئے ہیں 1 2 3 4 5 6۔ تو اس میں ایسا ہے کہ 5 نمبر خانہ، 6 نمبر خانہ اور 1 نمبر خانے کی جو سی خوراک ہے نا اس سے پرہیز کرنا ہے، اور 2 نمبر خانہ، 3 نمبر خانہ اور 4 نمبر خانے والی جو سی خوراکیں ہیں وہ جو سی ہیں زیادہ استعمال کرنی ہے۔ تو اس میں ایسا ہے کہ میں 2 نسخے آپ سے شیئر کر رہا ہوں، تو وہ جو سا ہے اسے جو سا آپ نے استعمال کرنا ہے، تو اس سے جو سا ہے دانت جو سے وہ مضبوط ہو جائیں گے اور جو سے ہے دانت گرنے سے جو سے ہیں بچ جائیں گے۔ اس میں سب سے پہلی چیز تو ایک چیز ہے، اس کو کہتے ہیں ماجو، کہتے ہیں ماجو بھی کہتے ہیں۔ یہ پنساری کی دکان سے آپ کو مل جائیں گے۔ یہ گول گول جو سے ہیں درخت کے پھل ہوتے ہیں۔ تو اس میں ایسا ہے کہ جو ماجو لینا ہے نا وہ ایسا لینا ہے کہ اس میں سوراخ نہ ہو، بالکل ثابت ہو اور وزن دار ہو۔ اس ماجو کو جو ہوتا ہے وہ اچھی طرح جو ہوتا ہے پیس لینا ہے اور بریک جو ہوتا ہے اس کو کر لینا ہے۔ تو صبح شام جو ہے نا 2 دفعہ جو سا ہے اس کو جو سا ہے مسوڑوں کے ارد گرد جو سا ہے وہ بچھا دینا ہے، یعنی کہ بیڑے کی طرح جو سا نا ایسے دانتوں کے مسوڑوں کے جو سا ارد گرد بچھا لینا ہے، اور اسی سے جو سا ہے دانتوں پہ منجن کے طور پہ جو ہوتا ہے نا اس کا جو سا ہے منجن کی طرح لگانا ہے۔ تو لگانے کے بعد جو سا ہے اس سے جو سا ہے مسوڑوں سے جو سا پانی نکلے گا، تو پانی جو سا تھوکتے رہنا ہے۔ تو 15-20 منٹ جو سا ہے آدھے گھنٹے تک جو سا ہے اس کو ماجو کے صفو کو جو سا ہے وہ دانتوں پہ لگے رہنے دینا ہے اور مسوڑوں کے ارد گرد پڑے رہنے دینا ہے۔ تو جب پانی اچھی طرح نکل جائے تو اس کے بعد جو سا ہے کٹلی کر لینی ہے۔
یعنی کہ کرلی کر لینی. تو یہ جو سا ہے 2 دفعہ یعنی صبح شام 2 دفعہ جو سا ہے نا یہ کرنا ہے. اس کے علاوہ جو سا ہے جو ایسی جگہ بھی ہوتی ہے جہاں پہ پنساری وغیرہ کی دکان نہیں ہوتی، تو وہ والے لوگ ایسا کریں کہ پھٹکڑی سفید جو سی ہے وہ لینی ہے. تو وہ تو ہر جگہ جو سی ہے آسانی سے مل جاتی ہے. تو پھٹکڑی جو سی ہے نا وہ تولہ یا 1.5 تولہ یا 2 تولہ جتنی مقدار جو سی آپ اس کا بنانا چاہیں وہ آپ نے لے کے نا تو اس کو چولہا جلا کے توا رکھ کے توے کے اوپر جو سا آپ نے وہ پھٹکڑی رکھ دینی ہے. تو تھوڑی دیر کے بعد جو سا ہے وہ پگھل جائے گی. پگھلنے کے بعد جو سا ہے نا اس میں ایسے ببلز بننے شروع ہو جائیں گے. جب وہ ببل بنیں گے تو اس سے جو سا اس میں سے پانی جو سا ہے وہ نکلے گا اور وہ آہستہ آہستہ خشک ہونا شروع ہو جائے گا. جب آپ دیکھو کہ وہ پانی جو سا ہے مکمل طور پہ خشک ہو گیا ہے تو آپ نے جو سا ہے اس پھٹکڑی کو جو سا ہے یعنی کہ توے کو جو سا ہے آپ نے چولہے سے اتار کے نیچے رکھ دینا ہے. جب وہ اچھی طرح ٹھنڈا ہو جائے گا تو آپ دیکھو گے کہ وہ پھٹکڑی جو سی ہے وہ سخت ہوگی. تو اس پھٹکڑی کو جو سا ہے وہ آپ نے بریک جو سا ہے پیس لینا ہے. تو اسے پیس کے تو آپ نے جو سا کسی شیشی وغیرہ میں ڈال کے رکھ لینا ہے. تو صبح اور شام کے ٹائم، صبح اور شام یعنی 2 دفعہ دن میں 2 دفعہ آپ نے وہ والا سفوف جو سا ہے وہ دانتوں پہ اور مسوڑوں پہ اچھی طرح ملنا ہے. اور جو مسوڑے جو سے ہیں زیادہ یعنی کہ جن مسوڑوں میں زیادہ مسئلہ ہو تو اس میں جو سا نا آپ نے ارد گرد مسوڑوں کے جو سا آپ نے اس سفوف کو بچھا دینا ہے. یعنی دانتوں پہ مل بھی لینا اور مسوڑوں کے ارد گرد بچھا بھی دینا ہے. تو اس کے بعد جو سا ہے جس منہ سے پانی وغیرہ نکلے گا تو وہ جو سا پانی تھوکتے رہنا ہے اور تقریباً 20-25 منٹ کے بعد جو سا ہے کرلی کر لینی ہے. تو اس طرح جو سا ہے آہستہ آہستہ جو سے ہیں وہ دانت جو سے ہیں اور جو مسوڑے ہیں وہ جو سے مضبوط ہوتے جائیں گے اور دانت جو سے ہیں ان میں اچھی طرح فکس جو سے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس میں ایسا کرنا ہے کہ جو سا پانی کا استعمال ذرا تھوڑے دن کم کرنا ہے تاکہ اچھی طرح جب دانت جو سے دوبارہ جو سے ہلنے بند ہو جائیں اور مسوڑے ان کو اچھی طرح پکڑ لیں. اس کے بعد جو سا کھانے پینے میں بھی احتیاط کرنی ہے جو میں نے احتیاط آپ کو بتائی ہے، اور پانی کا استعمال کچھ دن جو سا ہے کم سے کم کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو سے آپ کے یہ جو سے دانت ہلنے کا مرض ہے انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہو جائے گا. تو اس میں ایسا ہے کہ جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں نا ان کے بارے میں، ان کے دانت ہلنے کے بارے میں میں انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ پھر جو سا ویڈیو بناؤں گا. فی الحال جو سے یہ جو سے دانت ہلنے اور جو سا مسئلہ ہے جو نوجوانوں میں یعنی جوان لوگوں میں جو تھے 20-25-30 سال 40 سال کی عمر تک جو سے لوگ ہوتے ہیں جن کے دانت ہلتے ہیں وہ جو سے ہیں اس جو سے 2 نسخے ہیں وہ استعمال کریں اور خوراک میں پرہیز کریں. چلیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو ہے صحت مند زندگی عطا فرمائے. جزاک اللہ. اللہ حافظ.